اور اپنے بابا کے پاس آ کے کہنے لگے ابا جی بیٹا کیا ہوا؟ فرمایا حسین نے مجھے کہا تو میرے غلام ساڑے غلام دا پتری تے حضرت عمر کھڑے ہو گئے. فرمایا حسین نے ایسے کہا؟ جی ایسے کہا. فرمایا جا کے لکھوا کے لے آ. جا کے لکھوا کے لے آ. حضرت عبداللہ بن عمر دوڑتے ہوئے آئے, کہنے لگے حسین جی لکھ کے دے. خیر ہو کہنے لکھ کے دے. لکھوا کے آئے. جناب عمر نے فرمایا جب دنیا سے جانے لگوں یہ پرچی میرے کفن میں ڈال دینا, دن قیامت میں اللہ کے نبی کو دکھاؤں گا یا رسول اللہ ہم تو آپ کے غلام ہیں. آپ نے موضوع دیا مجھے شان اہل بیت, تو اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اور اس کو لوگوں کے ذہن میں جو باتیں ہیں کہ یہ منکر ہیں, یہ یوں ہیں, یہ فلان ہے. اب رہی ہے کوئی بات بولے حسین میرا دل دا چان, علی میرا ولی, بولو سبحان اللہ. بے شک بے شک. چلیے ایک گل ہور نہ کلا تک کتمان ہو. میرا نبی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں حسین آتے اللہ کے نبی اٹھا لیتے ہیں, پھر نظر پڑتی ہے امامہ آ گئی. امامہ کون ہے نہیں پتا, میرے نبی کی نواشی ہے, بی بی زینب کی. اگر بیان ہوا ہوتا تو ماننا پڑے گا کہ میرے نبی کی ایک نہیں 4 بیٹیاں ہیں. میرے کول دلیل قرآن ہے, علماء موجود ہے, قرآن میرے سامنے ہے. یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اے نبوت کا چھکانے والا, قل حکم کر دیجئے کل ازواجک اپنی بیویوں کو, و بناتک یہ دلیل اللہ کا قرآن ہے. اگر ایک بیٹی ہوتی تو عربی کے لفظ یوں ہوتے بنتے کا. آپ کہیں گے ایمان والی کی بیٹیاں, ایمان والوں کی بچیاں نبی کی بیٹیاں ہیں. اللہ کو پتا تھا منکر آئیں گے میرے نبی کے بیٹیوں کے, اس لیے قرآن نے پہلے بیان کر دیا ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. کہہ دیجئے اے نبوت کا چھکاون والا میرا میٹھا مدنی محمد رسول اللہ, اعلان کر, حکم کر اپنی بیویوں کو, حکم کر اپنی بیٹیوں کو, حکم کر ایمان والی عورتوں کو جب گھر سے نکلے تو پردہ چادر اوڑھ کے جانا ہے. یاد رکھیے گا میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں, ایک کا نام زینب ہے, دوسری کا نام ام کلثوم ہے, تیسری کا نام رقیہ ہے, چوتھی کا نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. امامہ میرے نبی کی نواسی ہے, بی بی زینب کی بیٹی ہے, تب میرے نبی کی خدمت میں آتی ہے. جس طرح اللہ کے نبی نے نواسو سے پیار کیا اسی طرح میرے مرشد نے نواسی سے بھی پیار کیا. کون حسین بولو, کربلا دا وا حسین, کربلا دا شہر حسین, جنہوں نے پیغام دنیا کو یہ دیا. کون علی, جنہوں نے دنیا کو پیغام یہ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اہل بیت کا پیغام سنو, حضرت علی کا پیغام, حضرت حسین کا پیغام. توجہ میری طرف, حضرت حسین کا پیغام, بی بی فاطمہ کا پیغام. توجہ میری طرف, میدان کربلا ہے, ادھر سے بھی محاصرہ ادھر سے بھی محاصرہ. وہ کوفی جنہوں نے خط لکھے تھے جن کی تعداد 18,000 ہے, اللہ کے محبوب
محبوب کے نوازے حضرت حسین تشریف لے آئے، محاصرہ کیا گیا ہے، ہائے خیموں کو آگ لگائی گئی ہے، اللہ اللہ، لیکن پیغام میرے حسین نے یہ دیا ہے، نہ نماز چھوڑی ہے نہ قرآن چھوڑا ہے، نماز بھی پڑھتے رہے، قرآن بھی پڑھتے رہے۔ قرآن مقدس کی آیت میرے سامنے، لوگ جو کہتے ہیں ہائے آہو بکا ہونے لگی، دھاڑو فریاد ہونے لگی، میرا ایمان یہ ہے سب سے پہلے قرآن پہ عمل کرنے والے نبی کے صحابہ اہل بیت ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن میرے محمد سے پڑھا ہے، انہوں نے حکمت میرے محمد سے سیکھی ہے، انہوں نے قرآن میرے نبی سے سیکھا ہے، حکمت میرے نبی سے سیکھی ہے۔ قرآن جو کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب تکلیف آئے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا۔ مجھے بتاؤ کیا ان لوگوں سے بڑا صابر کوئی؟ بولے تو صحیح۔ بلال کو کتے انگاروں پہ لٹاتے ہیں، مارتے ہیں، اوباش لڑکے ہاتھوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہیں۔ صبر ایسا ہے کہ زبان سے ہاؤ بکا نہیں، آدھ آدھ کے جملے نکلنے لگتے ہیں۔ اللہ اہل بیت نے پیغام دیا، مشکل آئے، تکلیف آئے، یا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والے لوگوں نماز پڑھنی ہے، صبر کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ قربان جاواں میرے پیر حسین نے کربلا کے میدان میں نہ نماز چھوڑی ہے، نہ قرآن چھوڑا ہے، نہ صبر چھوڑا ہے، نہ صبر کا دامن چھوڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بیویاں باہر نکل آئیں، بال کھلنے لگے، میں نے کہا نہیں، یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے، جن کے گھر میں قرآن اترا، جنہوں نے یہ قرآن میرے نبی کی زبان سے سنا ہے، وہ لوگ عمل پیرا سب سے اعلیٰ ہے۔ نہ خیمے سے باہر میری مائیں نکلی ہے، نہ حضرت حسین کی بہنیں نکلی ہے، صبر کا دامن پکڑے ہوئے، اللہ کی قضا پہ راضی ہوتے ہوئے اللہ اللہ تن شہید ہونے لگے۔ شاعر کہتا ہے جاواں قربان حسنین دی شان تو، کربلا دے شہیدان سلطان تو، جاواں قربان حسنین دی شان تو، کربلا دے شہیدان سلطان تو، مصطفیٰ دا جگر، مصطفیٰ دا جگر وسدا تیران تلے، پڑھ دا قرآن دے 30 سپارے گئے۔ حسین نے صبر، بولے حسین نے صبر، حسین نے تلاوت، میرے پیر حسین نے نماز، بولے سارے۔ اس لیے کیوں نہ کہوں دنیا والوں، نہ نماز چھوڑنی ہے نہ صبر چھوڑنا ہے۔ 10 دن یا 3 دن کھانا پانی بند رہا، یہ بھی صابر ہے۔ 40 دن کھانا پانی بند رہا، وہ بھی صابر ہے۔ نہیں سمجھے؟ اس نے دیکھا اسے کہ میں پہرے دار ہوں، محاصرہ ہے، دروازے پہ ہم کھڑے ہیں، کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کان میں آواز گونجتی تھی، چچا عثمان قرآن پڑھتا تھا۔ بولو صحابہ اہل بیت کے معترف ہیں، اہل بیت صحابہ کے معترف ہیں۔ بڑی بات نکال دی میں نے بیچ میں۔ اہل بیت صحابہ کے معترف ہیں، صحابہ بولے اہل بیت کے معترف ہیں، یہ ان سے جدا نہیں ہے، یہ ان سے جدا نہیں ہے۔ دلائل تو بڑے ہیں۔
بیٹا بیٹا ہے حضرت عمر کا، نام عبداللہ ہے، بچپنا ہے، ادھر دیکھیں کیا ہے، بچپنا ہے، قربان جاوا بچپنا ہے، کھیلنے لگے۔ حضرت حسین نے کہا یا ابن الغلام، نہیں سمجھے، یا ابن الغلام، وہ سارے غلام دا پترا، ایک گل ہی نہیں تین ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے بابا کے پاس آ کے کہنے لگے ابا جی بیٹا کیا ہوا؟ فرمایا حسین نے مجھے کہا تو میرے غلام، ساڑے غلام دا پتری۔ تے حضرت عمر کھڑے ہو گئے، فرمایا حسین نے ایسے کہا؟ جی ایسے کہا۔ فرمایا جا کے لکھوا کے لے آ، لکھوا کے لے آ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے حسین جی لکھ کے دے، خیر ہو کہنا لکھ کے دے، لکھوا کے آئے۔ جناب عمر نے فرمایا جب دنیا سے جانے لگوں یہ پرچی میرے کفن میں ڈال دینا، دن قیامت میں اللہ کے نبی کو دکھاؤں گا یا رسول اللہ ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ نہیں سمجھا یار، نہیں سمجھے۔ حضرت حسین کربلا میں صبر کا پیغام، نماز کا بولو پیغام، دین کا پیغام، تلاوت کا پیغام، اس لیے حالات آئے صبر کرنا ہے، اور صابر ایسے جیسے حسین صابر تھا ایسے صبر کرنا ہے جیسے وہ لوگ صابر تھے۔ توجہ میری طرف، بات سے بات آئی، تین بندوں پہ اللہ بڑا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ ایک نوجوان جب جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے، والبکاء عند الندامہ، وہ بوڑھا گناہگار جب ندامت کے آنسو اپنے آنکھوں سے نکالتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے۔ والصبر عند الفاقہ، وہ فاقے پہ صبر کرنے والا بندہ جب وہ صبر کرتا ہے اللہ آسمانوں پہ راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کا پیغام بھی یہی فرماتے تھے حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے دنیا کے اندر تین چیزیں پسند۔ کتنی؟ کس کو؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی۔ تین کون کون سی؟ فرمایا الخدمت الضعیف، والضرب بالسیف، والصوم بالسیف۔ الخدمت الضعیف، والضرب بالسیف، والصوم بالسیف۔ میری دل کی تمنا ہے میرے کول بندہ آوے کدی خالی نہ جاوے، رجا کے بھیجا۔ اے دروازہ کھٹکا، ہاں بھائی کون؟ کسی نے کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، مہمان تھا، آگے بندہ اپنے بیٹے کو بھیج دیا اس نے اور کہا کون ہے؟ وہ واپس مڑ گیا کہ فلانا چاچا آیا کھڑا ہے۔ آکے انہوں آکھ جو ابا گھر کوئی نہیں، انہوں وانجا کہ ابا گھر بچے بچے ہوندن، او جو آئے رہا ہوا کہ ابا آدھا پہ کہ میں گھر کوئی نہیں، ابا آدھا پہ کہ میں گھر کوئی نہ۔ یہ مہمان نوازی انبیاء کی سنت ہے، صحابہ اور اہل بیت کی سنت ہے۔ بلکہ رمضان کا مہینہ ہے، افطاری کا وقت ہے، دروازہ کھٹکا، کون؟ مسکین، میں کچھ لینے کے لیے آیا ہوں۔ اما فاطمہ نے فرمایا فضا جی میرے حصے کا کھانا مسکین کو دے آ۔ حضرت علی نے کہا میرا بھی دے آ۔ ننھے پھول بیٹھے تھے، انہوں نے کہا فضا ہمارا حصہ بھی دے آ۔ جہاں کے سرداروں کا یہ ایمان ہو، میں کہتا ہوں وہاں کے غلام بھی پیچھے نہیں ہوتے۔ فضا نے اپنا حصہ بھی اٹھایا اور مسکین کو دے دیا۔ صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے مزدوری کرنے، شام کو آئے، کچھ لے کے راشن آئے، پھر افطاری کا سامان تیار ہونے لگا، دسترخوان بچھنے لگا۔
دروازہ کھٹکا، کون؟ یتیم آیا ہوں، وہی ہوا جو کل ہوا تھا، سب کچھ دے دیا گیا، پانی سے روزہ افطار، صبح پانی سے روزہ رکھا، تیسرا دن ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کر کے راشن لے آئے، دسترخوان لگ گیا، کھانے پہ بیٹھنے لگے، افطاری کا وقت ویلا نیڑے، پھر دروازہ کھٹکا، کون؟ قیدی، کون؟ قیدی ہوں، ابھی جا رہا ہوں، میں نے کہا کچھ لیتا جاؤں، وہی ہوا، حضرت اما فاطمہ نے بھی دے دیا، حسنین کریمین نے بھی دے دیا، حضرت علی نے بھی دے دیا، بی بی فضہ نے بھی دے دیا۔ او دنیا والوں، کوئی آیا دروازے پہ، خالی نہ گیا، 3 دن گزرنے لگے، 3 دن کے بعد قرآن اترنے لگا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ دنیا والوں، جن کی ادائیں زمین پہ دکھے، جن کے کردار زمین پہ دکھنے لگے، جن کی ادائیں زمین پہ دکھنے لگے، جن کے کردار زمین پہ ہونے لگے، عرش بری سے تائید پہ قرآن بن کے آنے لگتا ہے۔ آئیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلی تمنا الخدمت الزعیر، دوسری تمنا والضرب بالسیف، میرے ہاتھ میں تلوار ہو، میدان کارزار ہو، علی لڑتے لڑتے شہید ہو جائے۔ تیسری تمنا والصوم بالسیف، جون کا مہینہ ہوئے، ہار کا مہینہ ہوئے، علی کو روزہ ہوئے۔ پیغام اہل بیت کا یہ ہے، توجہ میری طرف، حضرت حسین کا پیغام، نماز نہیں چھوڑنی، تلاوت نہیں چھوڑنی، قرآن نہیں چھوڑنا، صبر نہیں چھوڑنا۔ حضرت علی کا پیغام، یہ کام کرنے ہیں۔ اما فاطمہ کا پیغام، توجہ میری بہن، توجہ میری ماں، توجہ میری بیٹی، آخری ویلا ہے، آخری ٹائم ہے۔ اما فاطمہ نے حضرت علی کو بلایا ہے، حضرت علی آئے، میری ماں فاطمہ کہنے لگی، علی جی فاطمہ میری وصیت ہے۔ کہنے لگی کیڑی؟ فرمایا جب دنیا سے جاؤں تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، دن کے اجالے میں نہیں۔ فاطمہ کی ایمان یہ کہتا ہے، فاطمہ کی غیرت یہ کہتی ہے کہ فاطمہ کے جنازے پہ بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ آج ہم نے اپنے گھر میں LCDیاں لگا دی ہیں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آج پردہ تو نکل گیا، آج ہر چیز نکل گئی ہے۔ اہل بیت کا شان بھی آپ نے سنا کتنا اعلیٰ ہے، اہل بیت کا مقام بھی آپ نے سنا، رب کا قرآن ان کے بارے میں دعائیاں دینے لگا ہے۔ اہل بیت کا پیغام بھی آپ نے سنا کہ اہل بیت پیغام کیا دے گئے۔ لوگوں نے محاصرہ کیا، سب کچھ کیا، کسی نے کیا ہی آخر میں خوب کہا، علی بابا نبی نانا۔ حسین کون ہے؟ علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، ایسے نہیں جائیے گا، نتیجہ سن کے جائیں گے، میری طرف دیکھیں، نتیجہ سن کے جائیں گے۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو اولاد پیاری ہے؟ پیاری ہے، پیاری ہے۔ اولاد کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ بولے سارے، اولاد کے لیے بندہ سب کچھ قادری صاحب کر سکتے ہیں، کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہو کہ میرا بیٹا فلاں جگہ پہ پھنسا ہوا ہے اور آپ کے اندر اتنی طاقت ہے، پاور ہے، جا کے اپنے بیٹے کو چھڑائیں۔ میں کسی پہ ہیٹ نہیں کر رہا، نہیں میرا مزاج ہے، 3 سال ہے، آپ مجھ سے واقف ہیں، میں آپ سے واقف ہوں۔ اگر میں نتیجہ نہ نکالوں، بات نہ سمجھاؤں تو ادھوری رہ جائے گی، مزہ نہیں آئے گا۔ آپ کی گرفت ہوتی ہے وہاں
اور آپ اپنے بیٹے کو نہیں چھڑاتے، اپنا بیٹا آپ کا ہو بھی حق پہ، پکڑا ہوا ہو یا کسی نے محاصرہ کیا ہو، بند ہو، قید میں ہو، آپ کو اللہ نے طاقت پاور دی، آپ نے اس کو نہیں چھڑایا، آپ نے اپنے بیٹے سے ظلم کیا، زیادتی کی یا وفا کی؟ بولے 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 ظلم و زیادتی کی یا وفا کی؟ آپ جب تک نہیں بولیں گے اگلا جملہ نہیں آئے گا۔ ظلم و زیادتی کی یا وفا کی؟ ظلم و زیادتی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں، بیٹا اور سارے لوگ محاصرے میں ہیں، حضرت علی وہاں پہنچ سکتے ہیں لیکن اپنی بیٹوں کو چھڑایا نہیں۔ آپ سے جواب لینا چاہتا ہوں، میں نہیں دوں گا۔ آپ کا بیٹا حق پہ ہو، آپ بھی حق پہ ہوں، آپ کی زندگی حق پہ گزری ہو، آپ کا بیٹا بھی حق پہ ہو، کسی نے بند کر دیا ہے، آپ اسے نہیں چھڑاتے، یہ زیادتی یا وفا؟ زیادتی۔ میرا علی مشکل کشا ہے اور 72 تن قربان ہو گئے، ہر طرف محاصرہ ہے، حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو نہیں چھڑایا۔ جواب دے تو ماننا پڑے گا۔ مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک، عزت ذلت کا مالک، بدی چھٹی دا مالک، بیڑے پار کرنے والا، بیڑے پار کرنے والا، شانو گدا بڑاون والا، گداوانو شاہ بڑاون والا، ہر چیز تے قادر، ہر چیز تے قدرت رکھن والا، موت و حیات دا مالک، موت و حیات دا خالق۔ او دنیا والوں ماننا پڑے گا علی ولی رب کا ہے لیکن مشکل کشا اللہ، نبی کا مقام اعلیٰ لیکن مشکل کشا، نبی کا شان اعلیٰ لیکن حاجت روا، نبی کا مرتبہ اعلیٰ لیکن حاجت روا۔ علی میرا ولی ہے، علی کا مقام اعلیٰ، پیر علی کا شان اعلیٰ لیکن مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، نفع نقصان کا مالک اللہ، عزت ذلت کا مالک اللہ، بدی چھٹی دا مالک اللہ، عالم الغیب اللہ، حاضر تے ناظر اللہ، ہر جگہ تے ہر کسی دی سنن والا اللہ، ہر کسی دی پکار نو پہنچن والا اللہ، ہر کسی نو جواب دیون والا اللہ۔ آئے سمندر کی اندر، دریا کی گہرائی کی اندر، اللہ اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔